بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے آپ سب لوگ۔ آپ سبھی کو میری طرف سے رمضان کریم کی بہت بہت مبارکباد۔ ایک چھوٹی سی حدیث کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی رمضان المبارک کے فضائل کیا ہیں، فرائض کیا ہیں اور ہمیں ان کو کیسے فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک قبیلے میں دو صحابی ایک ساتھ مسلمان ہوئے۔ ان میں سے ایک صاحب جو تھے وہ جہاد میں شہید ہو گئے اور دوسرے صاحب ایک سال بعد ان کا انتقال ہوا۔ تو انہوں نے خواب میں کیا دیکھا؟ حضرت ابو ہریرہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ صاحب جن کا ایک سال بعد انتقال ہوا تھا ان شہید سے بھی پہلے جنت میں داخل ہو گئے، اور تو انہیں اس بات پر بہت زیادہ تعجب ہوا کہ جو شہید کا درجہ ہے وہ تو بہت ہی اونچا ہے، تو وہ پہلے جنت میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں جن کا ایک سال بعد انتقال ہوا۔ تو پھر انہوں نے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ان کا ایک سال بعد انتقال ہوا وہ پہلے جنت میں داخل ہو گئے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن صاحب کا بعد میں انتقال ہوا ان کی نیکیاں نہیں دیکھتے کتنی زیادہ ہوں گی؟ ایک رمضان مبارک کے پورے روزے بھی ان کے زیادہ ہوئے، اور 6000 اور اتنی رکعتیں کہ ایک سال میں ان کی بڑھ گئی ہوں گی۔ بالکل، اگر ایک سال کی تمام مہینے 29 دن لگائے جائیں اور صرف ایک فرض اور وتر کی 20 رکعتیں شمار کی جائیں تو تب بھی 6960 رکعتیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ جتنے مہینے 30 دن کے ہوں گے اس 20 رکعتوں کا اضافہ ہوتا رہے گا، اور سنتوں کو اور نوافل بھی شمار کیے جائیں گے۔ تو کیا ہی پوچھنا اس کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ رمضان المبارک، جس پر رمضان المبارک گزرا تو وہ اس سے بہتر ہو گیا جو شہید ہے۔ شہید کا کتنا بڑا درجہ ہوتا ہے۔ یہ ہے رمضان المبارک کی اہمیت، اس میں عبادت کی اہمیت۔ اب بات کرتے ہیں مہینوں کی اہمیت کے بارے میں۔ ائمہ کہتے ہیں کہ جو رمضان المبارک کے جو پہلے کے 2 مہینے ہیں، رجب اور شعبان کے، جو رجب کا مہینہ ہے وہ کھیتی بونے کا مہینہ ہے، کھیتی کو اس میں بوتے ہیں، پودے کو لگاتے ہیں، اور جو شعبان کا مہینہ ہے اس میں پودے کو پانی ڈالتے ہیں، اور جو رمضان ہے، رمضان کٹائی کا مہینہ ہے، اس میں ہمیں پھل ملتا ہے۔ رمضان میں ہی نہیں، رجب شعبان ان مہینوں میں بھی عبادت کریں، اتنی عبادت کریں، اتنی عبادت کریں، اتنی دعائیں کریں کہ جو رمضان کے مہینے میں ہے ہمیں پھل مل جائے اس کا۔ رجب اور شعبان کی قدر ہی نہیں کر رہے اور رمضان میں ہم فل عبادتوں میں لگ گئے کہ اللہ بس ہمیں تو ہماری مغفرت کر دیں آپ، ہمیں معاف کر دیں آپ، بس۔ تو یہی نہیں دیکھنا کہ ہمیں رمضان میں عبادت کرنی ہے، ہمارا ہر مہینہ ایسا گزرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہی عبادت کے لیے ہے۔ جس مقصد کے لیے بھیجا ہے ہم اس مقصد کو کیوں بھول جاتے ہیں اس فانی دنیا میں رہ کے؟ تو جو ہمارا مین موٹیو ہے اس پہ ہم کنسنٹریٹ کیوں نہیں کرتے؟ ہمارا مین موٹیو یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کیسے کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے۔ سب سے پہلے استغفار کریں، ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ کوئی بندہ بشر ایسا نہیں ہے اس دنیا میں جس سے گناہ نہ ہوئے ہوں، ٹھیک ہے۔ کوئی انسان فرشتہ نہیں ہے، تو ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام گناہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی تو انہی کی اولاد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ایسے معافی مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجبور ہو جائیں کہ ہاں بس مجھے معاف کر دیں اللہ تعالیٰ، کہ اس بندے کو معافی کر دیتے ہیں۔ فرشتے آپ کے حق میں گواہی دیں اللہ تعالیٰ سے۔ دوسرا، کلمہ طیبہ کا ذکر کریں، سب سے زیادہ ورد کریں کہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اللہ آپ واحد ہیں، آپ ایک ہیں، آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ ایک ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں۔ تو جو چیز مجھے بتانی تھی میں وہ چیز پیچھے چھوڑ کے میں یہ چیز بتانے لگی۔
میں بات کر رہی تھی شعبان کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی آخر تاریخ میں سب لوگوں کو واعظ فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے. اس میں ایک رات ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. شب قدر کا بہت زیادہ بیان ہے. شب قدر کے اوپر میں الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گی، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا ہے اور اس رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے. دیکھیں رمضان کے سارے روزے ہی فرض ہیں، لیکن اس میں بتایا گیا ہے فضائل اعمال میں، فضائل رمضان میں، کہ اس کے روزے کو فرض فرمایا اور رات کے قیام کو یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے. ٹھیک، اس میں یہ نہیں کہا سنت ہے تراویح، اس میں کہا صرف ثواب کی چیز بنایا ہے. اب جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے وہ ایسا ہے کہ جیسے غیر رمضان میں فرض ادا کیا ہو. اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کریں، جیسے ہم تراویح پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر رہے ہیں، وہ ایسا ہے کہ ہم نے غیر رمضان میں مطلب اور منتھس میں کوئی فرض ادا کیا ہو. اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے کہ جیسے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے ہوں. سبحان اللہ. رمضان میں اگر کوئی فرض ادا کریں، جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں فرض ہے، وہ ادا کریں تو وہ ایسا ہے کہ جیسے ہم نے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے ہوں. سبحان اللہ. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے بینیفٹ رکھے ہیں ہمارے لیے، کتنی نیکی ایک ساتھ مل جاتی ہیں ہمیں، ہم قدر ہی نہیں کرتے. اور کہا یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. سبحان اللہ. اور یہ مہینہ اور لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے. اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا. سبحان اللہ. اور روزے دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ملے گا، مگر اس روزے دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا. سبحان اللہ. اب ہم لوگوں کو اپنے عبادتوں پہ، اپنے نوافل پہ، اپنے فرائضوں پہ غور کرنا چاہیے. فلوں میں کتنا اضافہ ہوا، ہماری عبادتیں کتنی بہتر ہوئیں. ایک وہ شعر ہے نا، تو ہی اگر نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں. یہاں ولاگ اینڈ ہوئی. رمضان المبارک کے ایسے بہت سارے فضائل ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں. اللہ حافظ.